لاریب ہے، ایسے محبوب کریم بھی لاریب ہیں۔ جیسے اس کی مثل ایک آیت نہیں آ سکتی، ایسے محبوب کریم کی مثل، محبوب کریم کی ایک انگلی کی مثل نہیں آ سکتی، بلکہ محبوب کریم کی ایک بال مبارکہ کی مثل بھی کائنات لانے سے عاجز ہے۔ تو اس لیے یہاں نور سے مراد محبوب کریم، کتاب سے مراد محبوب کریم۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کا نور کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ صحیح حدیث ہے مسند امام احمد میں، مسند ابی اعلیٰ میں، بلکہ امام ترمذی نے حضرت میسۃ الفجر سے روایت کی کہ محبوب کریم سے پوچھا گیا، محبوب آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے محبوب نے ارشاد کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم اپنے روح اور جسد کے درمیان تھے، جب ان میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی نور کی شکل میں رب کی موجود تھا۔ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب جب پیدا ہوئے، خارج منی نور اضاءت لی منہ قصور شام، اس وقت میرے لیے ایک نور خارج ہوا، اور میں نے اپنی کوٹھیا میں بیٹھے ہوئے، اپنے اس گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے۔ محبوب کریم نے خود بھی ارشاد ہوا، مسند امام احمد کی روایت ہے، فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، آقا اللہ کے رسول ہیں وہ تو میں ہوں، لیکن آج میں اپنی ذات کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ او و بشارت و عیسیٰ و رویا امی، میں وہ ہوں جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے گئے۔ میں اپنی ماں کی دیکھی وہ چیز ہوں کہ جب میں ہین ولدت، جب میں پیدا ہوا، خرج منہ نور، میری والدہ سے نور خارج ہوا، اضاءت لہا منہ قصور شام، تو انہوں نے اپنے اس گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے پہلے رب کریم کی مخلوق جو ہے وہ نور کی شکل میں رب کریم کے ہاں موجود تھے۔ اور اس آیت کریمہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا آگے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 32 میں، فرمایا کہ جس کسی شخص نے، ہم نے لکھا کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بنی اسرائیل کو لکھ دیا، انہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جمیعا، یہ ہم نے حکم واضح طور پہ دے دیا کہ قتل کے بدلے قتل یا زمین پہ فساد مچانے کے علاوہ اگر کسی نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھیں قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا فجزاء جہنم خالدا فیہا، فرمایا جس نے قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ آج مذہب کے نام پر، آج زبان کے نام پر، آج اپنے یعنی مختلف صوبوں کے نام پر کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور لوگ اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ ایک قتل کرنا یوں ہے جیسے پوری کائنات کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آج قتل کرنا ایک بہادری بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، قتل تو بہت بڑی دور کی بات ہے، مسلمان کے دل کو دکھانا۔ اور ذرا غور و فکر کیجئے، ایک آدمی اگر قتل ہوتا ہے، اس کے بچے پوری زندگی ان کی جو یتیمی میں گزرتی ہے، جو ان کی محرومیاں ملتی ہیں، جو اس کی بیوہ اگر گناہ میں پڑتی ہے، تو وہ سارے کا سارا گناہ کیا ہے؟ وہ قاتل کے سر رکھا جائے گا۔ قیامت کے روز مقتول کی سارے گناہ قاتل کے سر پہ رکھے جائیں گے اور اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں اور اسلام کے نام پر کتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ ایک قتل جس نے کیا گویا کہ اس نے پوری کی پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ مومن ایسا نہیں، اور رب کریم ایسا نہیں چاہتا۔ رب کریم نے تو مخلوق کے ساتھ پیار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ایک آدمی قتل ہوا، اس کے بچوں کی جو چیخیں نکلیں گی تو محبوب کریم پر کیا بیتے گی؟ میرے محبوب تو ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ امتی کو کانٹا چبھے تو محبوب کو پریشانی ہوتی ہے، تو جو قتل ہوتا ہے اس کے گھر میں جو چیخیں نکلتی ہیں تو محبوب کریم کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ کہ ایسا کوئی مسلمان ہوگا جو محبوب کو تکلیف دے گا؟ تو یہ جتنے مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں حقیقت میں محبوب کریم کو تکلیف دیتے ہیں۔ جتنے دہشت گرد ہیں یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آرام کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کیا جواب دیں گے قیامت کے روز اللہ اور اللہ کے رسول کو کہ انہوں نے مومنوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم ان سے بچائے اور مومنوں کو سمجھائے، اللہ جل مجد کی ہدایت دے کہ یہ کسی کو قتل نہ کریں، کسی کے جو ہے درپے نہ ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 34 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے مومنو اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ وسیلہ ڈھونڈنا رب کی بارگاہ میں توسل
तवस्सुल ढूंढना ये रब करीम का हुक्म है। और कायनात में सबसे बड़ा वसीला महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात है। उनके वसीले को इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला मजदूर की इमदाद नहीं करेगा। फरमाया आगे आयत नंबर 51, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। ये रब करीम का वाज़े तौर पे हुक्म है। फरमाया बादहुम औलिया बाद, वो बाज के दोस्त हैं। खबरदार तुम यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाना, अपना वली ना बनाना। क्यों? वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनके साथ दोस्ती लगाएगा क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठेगा। आज कितने सियासतदान, आज कितने नाम निहाद मुफक्किरीन हैं जो हमें ये दर्स देते हैं कि देखो जनाब, ये भी इतना भी क्या तासुब कि यहूदियों के साथ तुम उनके साथ दोस्ती नहीं करते, कोई मुआहदा नहीं करते। फरमाया जो उनके साथ दोस्ती लगाएगा क़यामत के रोज़ उन्हीं के साथ उठेगा। इन्नल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता। तो जो यहूदों नसारा को अपना दोस्त करने वालों के साथ रुकू करते हैं, उन लोगों को दोस्त बनाओ। तुम यहूदों नसारा को अपनी दोस्त बना रहे हो तो यहूदों नसारा तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे नहीं। हाँ, तुम्हें जरूर वो जहन्नम में अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए दोस्ती लगानी है तो फिर दोस्ती लगाओ अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के बंदों के साथ, औलिया के साथ और नेक लोगों के साथ। फरमाया वो वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल वल्लज़ीना आमनू और मोमिनों को अपना दोस्त बनाए, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, ये हैं कि वो अल्लाह का गिरोह बन जाएंगे। और गालिब हमेशा अल्लाह का गिरोह होता है। आज आपने मुसलमान को देखो, मुसलमान मालिक जो हैं आपस में तो दोस्ती नहीं करेंगे, मुसलमान के दोस्त नहीं दोस्ती करेगा, उसके साथ तो कोई ना कोई निफाक, कोई ना कोई जंग, कोई, लेकिन काफिरों के साथ दोस्ती करेंगे, यहूद नसारा के साथ दोस्ती करेंगे। हमारे कितने मुसलमान मालिक हैं आपस में उनका कोई राबता नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की जसूसी कर रहे होते हैं और यहूद नसारा के साथ वो दोस्तियां लगा रहे होते हैं। अगर दोस्ती लगानी है तो इन लोगों के साथ लगाओ। और आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवा, उन लोगों से दोस्ती मत बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक बना लिया। कभी तुम्हारे नबी के कार्टून छापते हैं, कभी तुम्हारे औलिया के खिलाफ बोलते हैं, कभी तुम्हारे कुरान की बेअदबी करते हैं, कभी तुम्हारे दीन की बेअदबी करते हैं। तुम उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती लगा रहे हो, तुम उन्हीं लोगों को अपना बना रहे हो। खबरदार जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना लिया उन लोगों के साथ दोस्ती ना लगाओ। मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़ारा औलिया, फरमाया वो जिनको पहले किताब दी यानी यहूद और नसारा और काफिर, ये सब आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम इनको दोस्त ना बनाओ। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तो डरो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से। दोस्ती लगानी है तो जैसे पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया, अल्लाह के नबियों से, वलियों से, शुहदा से, सिद्दीकीन से लगाओ, ये दोस्ती निभाने वाले हैं। दुआ है कि हमें नेक लोगों की दोस्ती अल्लाह जल्ला मजदुल करीम अता फरमाए, कुरान के बताए हुए उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह व रसूलहू के हवाले।